عائشة يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النساء والصبيان يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله ابتدى من البداية. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ربیع الاول پہلی بہار میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے پیر کے 9 ربیع الاول. اور بھی اخبار ہیں 18 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول. مختلف اخبار علماء نے بیان کیے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ تھا پیر کا مستقل ہے. پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی مدینہ منورہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہان ہجرت ہے. ہجرت سے دعوت پھیلتی ہے، ہجرت سے عبادت عالم میں خارج. جب بھی رسول پیغمبر اپنا ملک وطن چھوڑ رہے ان کے لیے دعوت کی، اور ہم اپنا علاقہ اپنا محلہ اپنی جگہ نہ چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ جیسا بابرکت شہر جس کی خدا نے قرآن میں سب سے کھائی وہاں البلد الامین سمجھ والے شہر کی قسم لا بهذا البلد، میں مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں وہاں تحل بهذا البلد کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ گئے. یہ ہجرت تبلیغ ہے، ہجرت تبلیغ کی جان ہے. ہجرت کو ہے، ایک ہجرت بادشاہ ہے، ایک ہجرت بادیہ ہے. ہجرت بادشاہ وہ اعلیٰ درجے کی ہجرت ہے، ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دو، علاقت چھوڑ دو. اور ہجرت بادیہ یہ ہے کہ تقاضے کو کسی کو بلایا جائے کسی کو آ جاؤ اور چلے جاؤ. تقاضے کو بلایا جائے کسی کو آ جاؤ اور چلے جاؤ، آنا اور جانا. یہ ہجرت بادیہ ہے. اور مستقل اپنا وطن علاقت چھوڑنا اور ذمہ داروں کے ساتھ سمجھتا رہنا، یہ ہجرت اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت صحابہ کو بیان کرنا اور آنے والوں کا بتاؤ یہ ہجرت کون سی کرو. ہجرت بادشاہ یہ ہجرت بادیہ. آنے والے کے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ابھی کون سی افضل ہے؟ فرمایا ہجرت بادشاہ افضل ہے. میں کہتا ہوں تبلیغ کی سنت کی نہیں، تبلیغ کی سنت کی ساتھ نہیں تو نئے آدمی لگا دے اور لگا دے. تبلیغ کی سنت کی نہیں اور کی ساتھ نہیں. تبلیغ کی سنت ہے کرنے کے لیے اپنا وطن وہ کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دو. مطلب مقدمہ میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. ابو بکر عمر عثمان علی مکہ المکرمہ والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مہاجرین مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں انصار مدینہ میں پیدا ہوئے مدینہ والے اور ان کی خبریں ان کے شام میں 36,000 صحابہ کی خبریں ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا. وہ وطن چھوڑ رہا ہے اپنا اور ہم نہیں چھوڑ رہے، ہم تعلیم نہیں چھوڑ رہے. یہ تو کیسے کریں؟ تعلیم ہو گیا اس کا سب کو چھوڑتا ہے اللہ والوں کو چلا کے آگے بڑھے. انہوں نے تو سونا چھوڑ دیا، چاندی چھوڑ دی، یہ جواہرات ہم چھوڑ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہجرت کی اس طرح ہم سب کو بھی ہجرت کریں. اور متفق کی بات یہ ہے اگر چاند نظر آ گیا آج 28 چاند اگر نظر آ گیا تو 20 دن ہوگا وہ 9 ربیع الاول ہوگا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے صحیح طور سے 9 ربیع الاول 9 ربیع الاول. اللہ کے رسول پیر کا روزہ میں ہاں پیر کا روزہ میں پیدا ہوا ہوں پیر کے لیے پیدا ہوا ہوں پیر کے لیے آپ میں گویا روزہ رکھنے کی ضرورت بتائیں. پیدا ہوا تھا تو کوئی پیدا ہو گیا اللہ نے ایک برکت پیر کے لیے تو اللہ نے ایک سنت
احتیاط کی توفیق عطا فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا کہ پیر کے دن وفات کا بیان ہے۔ جمعرات اور جمعے کو پڑھنا تو افضل ہے ہی، لیکن پیر کے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی توفیق دے دے تو شاید نصیب ہے، مقدر ہے پیر کے انتقال ہونا۔ 12 ربیع الاول آپ جاتے ہیں، وفات کا وقت ہے، وفات کا دن ہے، تو دن خوشیاں منانا اندر بانٹنا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں، حالانکہ 9 ربیع الاول صحیح قول ہے محققین کے یہاں، اس لیے اس دن میں کوئی حلوہ بانٹنا اور کوئی خوشی منانا یہ بہت خطرے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق ہجرت کرنے کی اور گناہوں کو چھوڑنے کی اور سارے عالم میں جماعت بنا بنا کر پیچھے رہنے کی اور ملکوں میں اپنے قبر بنوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اختتام الہجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت، اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایک قافلے کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے شام سے لوٹ رہے تھے تجارت کے لیے جا کر، جو علاقے شکاری و صیف اللہ نے فرمایا کہ علاقے قریش میں کہ وہ گرمی کے موسم میں ان کے شام جاتے تھے تجارت کے لیے اور سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے تجارت کے لیے۔ تو